اور پھر حضرت عثمان نے اس کے جوابات بھی دے دیے۔ تو اس کے آگے یہ والا ہے کہ اوپر یہ معلوم ہو چکا کہ حضرت عثمان نے حج کے موقع پر تمام اعمال کو طلب کر کے فتنہ کے انسداد کی آخری کوشش کی تھی۔ پھر مدینہ آنے کے بعد حضرت علی، طلحہ، زبیر کو بلا کر ان سے رائے لی اور ان بزرگوں نے خیر خواہانہ مشورے دی۔ حضرت عثمان نے ان پر کاربن ہونے کا وعدہ فرمایا اور ان بزرگوں نے بھی اظہار تمانیت کیا۔ امیر معاویہ مکہ سے ساتھ آئے تھے۔ شام واپس جاتے وقت انہوں نے عرض کیا کہ یہاں کی حالت قابل اطمینان نہیں ہے، آپ میرے ساتھ شام چلے، وہاں آپ کا بال بیکار نہیں ہو سکتا۔ حضرت عثمان نے جواب دیا، خواہ میرا سر تن سے جدا ہو جائے لیکن میں جوار رسول سے نہیں چھوڑ سکتا۔ امیر معاویہ نے کہا، پھر آپ کی حفاظت کے لیے وہاں سے فوجی بھیج دوں؟ فرمایا، میں ہمسایگان رسول کو فوج کے مصائب میں مبتلا نہ کروں گا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چلتے چلتے پھر کہا کہ مجھے ناگہانی حادثے کا خطرہ ہے۔ فرمایا، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ اس جواب کے بعد امیر معاویہ مایوس ہو کر تنہا شام واپس وہ ہو گئے۔ یہاں تک کہ آپ کو سمجھ آ گیا یہ بات؟ ٹھیک ہے، یعنی اس کا مطلب یہ تھا نا کہ باغی کسی بھی صورت میں وہ اپنے ارادے سے وہ ہٹنے والے نہیں تھے۔ ان کا پکا ارادہ تھا کہ ہم حضرت عثمان کو یہ بے جائے اعتراضات تھے، ان کے جوابات بھی دے دیے گئے، صحابہ کے ساتھ پھر مشورہ بھی کیا، لیکن وہ ان کا ایک ہی ارادہ تھا کہ سارے لوگ جب حج پر جائیں گے نا، سارے صحابہ، تو مدینہ خالی ہوگا۔ تو جب مدینہ خالی ہوگا تو اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ ہم حضرت عثمان پر جو ہے نا وہ حملہ کریں گے اور اس طرح اس کو اس کی قصر میں یا اس کی محل میں ہم شہید بھی کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو اب ان اعتراضات کا جواب سارا کچھ ہونے کے بعد بھی وہ